عزیز طالبات، پچھلی کلاس سے ہم نے سر سید احمد خان کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا تھا اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے حوالے میں آپ کی خدمات کا ذکر کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ اگر سر سید کی ادبی حیثیت کا جائزہ لیں تو آپ بہت عمدہ انشا پرداز تھے۔ آپ کو دانشور دوستوں کا ساتھ بھی مل گیا۔ آپ نے اور دوستوں نے بہت سی تصانیف لکھی اور انقلاب برپا کیا۔ سر سید کی اپنی تصانیف میں آثار الصنادید، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائل محمڈنز آف انڈیا اور تبیین الکلام نے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ سر سید کی معاشی خدمات اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں کوٹہ کے مقرر کروایا، مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے بند دروازے کھلوائے، مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے۔ سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ مسلمانوں کو ایک قوم کے حوالے سے بحال کرنا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ دیا۔ دو قوموں کا وجود تو ہمیشہ سے جب سے مسلمان ہندوستان میں آئے تھے تھا ہی۔ انگریزوں کی آمد کے بعد ہندوستانی قومیت کا حوالہ مسلمانوں کو ختم کر دینے کا حوالہ تھا۔ سر سید کو اس بات کا احساس سب سے پہلے ہوا۔ سر سید نے مسلمان کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا اور ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے اور دیگر مسائل کے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سر سید احمد خان جو ہندو اور مسلمان کو دلہن کی دو آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کا عمل بدل گیا اور یہ وقت تھا 1867 کا کہ اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بد دل کر دیا۔ ہندو اردو کے مقابلے میں ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش شروع کرتے ہیں تو سر سید کو احساس ہوا کہ وہ اگر آج ثقافت کو لے کے، اردو زبان کو لے کے مسلمان اور اپنے درمیان فرق کر رہے ہیں تو ان کے درمیان تو دیگر اور بہت سے ثقافتی فرق ہیں اور وقت ثابت کر دے گا ان کو۔ تو سر سید احمد خان صرف اور صرف مسلمان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، مسلمان کو ایک قوم کی حیثیت سے مسلمان کی پہچان کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ دیا۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پھر دو قومی نظریہ ٹھہرا۔ آپ نے حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ آپ نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں،
اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے لوکل کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مقرر کروائیں، یعنی کہ کوٹا مقرر کروایا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے معاشی حوالے سے دیکھا کہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا مقرر کروایا، اسی طرح لوکل کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے کوٹا مقرر کروایا۔ آپ انگریز کی قائم کردہ جمہوریت کے نظام کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ انگریز کے بعد وہ نظام ہندو کو فائدہ دیتا تھا۔ اور جب 1885 میں انگریز نے ایک جماعت بنائی جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کہلائی، اس سے مسلمانوں کو دور رہنے کی ترغیب دی، اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس سے دوری کی ترغیب سیاست سے دوری تھی۔ سر سید یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ابھی صرف اور صرف تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اپنی پہچان کروانی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جب اگلی صدی آتے آتے مسلمان کچھ آگے بڑھے تو سر سیدی کے قائم کردہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی پلیٹ فارم سے اس جماعت نے جنم لیا جو آل انڈیا مسلم لیگ کہلائی، اور جس نے مطالبہ پاکستان بھی کیا اور پاکستان لیگ کر بھی دیا۔ الغرض سر سید نے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے خدمت کی۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی ہر پالیسی کی افادیت کو ثابت کیا، اس لیے ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو کا حوالہ ہے۔ سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں کہ قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی، اور ہم اسی حوالے سے آپ کو پاکستان کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ آپ ہی کی کوششوں سے مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، اور آنے والے وقت میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے رہے جو آپ کے خیالات کو، جو آپ کے فکر و عمل کو لے کر آگے بڑھتے رہے، تو ہم نے پاکستان کی منزل حاصل کی۔ شکریہ۔